معزز ناظرین، ہم پچھلی ویڈیو میں شیاطین کی مختلف اقسام پر بات کر چکے ہیں۔ شیاطین کی کل 3 قسمیں ہیں، جن میں ذیلی شیاطین، اسود شیاطین اور ابیض شیاطین شامل ہیں۔ آج ہم ابیض شیاطین پر مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، انسان کے مرنے کے بعد ناری ہمزاد ابلیس کے دربار میں جاتا ہے تو وہ اسے کسی ایک نو کے سردار کے پاس بھیج دیتا ہے۔ پھر اس شیطانی نو کا سردار اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے تاکہ شر پھیلتا رہے اور شیطانیت کا کاروبار تیز ہو، اور ناری ہمزاد کو بیر کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر منشور عالم صدیقی اپنی کتاب تسخیر الارواح میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا بیر نہیں ہوتا بلکہ ہندوؤں کے قوی جادوگروں کے ہمزاد کو بیر کہا جاتا ہے، جبکہ بچے کے ہمزاد کو کچا کلوا اور وہ لڑکا جو جوان نہ ہوا ہو اس کے ناری ہمزاد کو پکا کلوا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، المومن عند اللہ مرد عورت کی موت کے وقت فرشتے اس کے ہمزاد کو قتل کر دیتے ہیں اور وہ ابلیس کے کسی کام کا نہیں رہتا، اور مرنے کے بعد انسان کے ناری ہمزاد کو کوئی دوسرا زندہ عامل تسخیر کر سکتا ہے، اور اس وقت اس کی ڈیوٹی سفلی موکل کی حیثیت سے ختم ہو جاتی ہے اور وہ عامل کی تسخیر میں چلا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ عامل تسخیر ہو جاتا ہے، اور ناری ہمزاد اس عامل سے گناہ اور کفر و شرک کرواتا رہتا ہے۔ محترم دوستو، فوت شدہ غیر مسلموں کے ناری ہمزاد کو بیر کہا جاتا ہے، جبکہ وہ مسلمان جس کی موت کفر و شرک اور جادوگر کی حیثیت سے ہوئی ہو اور وہ المومن عند اللہ نہ ہو، اس کے ناری ہمزاد کو مہا بیر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، انسان اگر اپنے ہمزاد کو تسخیر کرے تو اسے ناری ہمزاد کہا جاتا ہے، جبکہ انسان کسی دوسرے فوت شدہ انسان کے ہمزاد کو تسخیر کرے تو اسے کچا کلوا، پکا کلوا، بیر اور مہا بیر کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ یاد رکھیے کہ ایک زندہ انسان کسی دوسرے زندہ انسان کے ہمزاد کو کبھی تسخیر نہیں کر سکتا۔ ناری ہمزاد کا جسم کثیف، یعنی وہ انسان جس کا یہ ناری ہمزاد ہے، جب تک وہ زندہ رہتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ اسود شیاطین کے ماتحت بحیثیت سفلی موکل کے کام کرتا ہے۔ معزز دوستو، المومن عند اللہ کے ناری ہمزاد کو فرشتے موت کے وقت قتل کر دیتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کا ناری ہمزاد آپ پر ایمان لایا تھا اور مسلمان ہو گیا تھا۔ ناظرین، ماہرین کے دوسرے گروہ کے مطابق کل ہمزاد 5 ہوتے ہیں، جن میں ناری ہمزاد، نوری ہمزاد، روح حیوانی، روح انسانی اور روح اعظم شامل ہیں، جبکہ ان میں سے صرف 4 تسخیر ہوتے ہیں۔ ناری ہمزاد کو تسخیر کرنے کے لیے سفلی عمل، جبکہ نوری ہمزاد کو تسخیر کرنے کے لیے علوی عمل کیا جاتا ہے، اور روحانی ہمزاد کو تسخیر کرنے کے لیے روح انسانی تک رسائی اور روحانی ریاضت درکار ہوتی ہے، جبکہ بادشاہ ہمزاد کی تسخیر کے لیے روح اعظم تک رسائی اور روحانی ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، جبکہ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ کو اسی پلے لسٹ میں مل جائے گی۔ مزید آنے والی ویڈیوز تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔